اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم نے بڑی انٹرسٹنگ یہ اسٹیٹمنٹ ہے جو بار بار سنی کہ لوگ جب قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے یو ہیو دا رائٹ ٹو ریمین سائلنٹ، یعنی کہ تمہارے پاس یہ حق موجود ہے کہ تم خاموش رہو اور کوئی قابل وکیل کو جو ہے وہ اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دو کہ وہ تمہارے بہاف پر جو ہے وہ بات کرے، اور جو بھی تم کہو گے وہ تمہارے خلاف جو ہے کورٹ آف لاء میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں اور تو لوگ ایسا نہ ہو کہ غلطی میں کوئی ایسی چیز بول جائیں ہڑبڑاہٹ میں کہ ان کو اتنا فہم نہیں ہے، اتنا ادراک نہیں ہے کہ ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور کسی قابل وکیل کو، کسی مستند وکیل کی سروس لیں کہ جو قانون کو بہت باریکی سے جانتا ہے اور وہ مدد کر سکے۔ تو اس وقت کیا کرتے ہیں کہ لوگ پھر کوئی بات نہیں کرتے اور اپنے وکیل کو ہائر کر لیتے ہیں، اور وکیل جو ہوتا ہے پھر ان کے جگہ پر جو ہے ان کا کیس جو ہوتا ہے وہ ڈیل کرتا ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ لگتا ہے مجھے اس ضمن میں کہ کسی کو قرآن میں بھی کہا گیا کہ تم خاموش رہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا معاملہ جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ مریم علیہ السلام پر جب بڑا کڑا وقت آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ ولادت تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر والد کے پیدا کیا، تو وہ وقت جو تھا ان کے اوپر قیامت سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس قدر پاک باز خاتون تھیں مریم علیہ السلام، اور انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کو اتنی مشکل دوراہے سے جو ہے وہ گزرنا پڑے گا۔ اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت تسلی دی اور کہا کہ وہ کوئی غم نہ کریں، اور ان کے رب نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ان سے کہا کہ آپ کھائیں اور پئیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اور ایک اور پھر ان کو ایڈوائز کی گئی۔ ان سے یہ کہا گیا کہ اگر کسی بھی آپ شخص کو دیکھیں تو آپ ان سے کہیں کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے تو نظر مانی ہے الرحمن کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے، یعنی کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی اور کسی بھی شخص سے آج میں نے بات نہیں کرنی ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ دوسرے کو کہتے ہیں اچھا تم خاموش ہے نا، میں نے جو ہے نا یہ تمہارا معاملہ جو ہے نا میں دیکھ لوں گا، تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے لگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی بات جو ہے مریم علیہ السلام کو کہی کہ جو اللہ تعالیٰ کے توکل پر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ حکم میں تھیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تھیں، اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں تھیں، انتہائی عبادت گزار تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر یہ وقت ڈالا تو ان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ الوکیل ہیں۔ الوکیل وہ ذات جس سے ہمارا توکل کا رشتہ ہے، یعنی مکمل طور پر کسی کے اوپر بھروسہ کرنا، جس کا علم بھی کامل ہو، جس کی سمجھ پورے معاملات کی اس طرح سے ہو کہ وہ ہر چیز کو ظاہری طور پر بھی جانتا ہے اور اس کی باطنی حقیقت سے بھی واقف ہے، تمام غیب کا علم بھی اس کے پاس موجود ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ایسی کہ ہر چیز اس کی دسترس میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الوکیل، کہ جس کے اوپر انسان جو ہے مکمل طور پہ بھروسہ کر دے اور اپنا معاملہ جو ہے اس کے سپرد کر دے، کہ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا کہ بس کسی سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بولو کہ میں نے الرحمن کے لیے جو ہے نا روزہ رکھا ہے اور میں کسی سے آج بات نہیں کروں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ جب وہ لے کر گئیں واپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ان پر الزامات کی ایک بوچھاڑ ہو گئی، اور لوگوں نے ان سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو آپ نے بہت بڑا گناہ کر ڈالا ہے،
کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، آپ کے تو نہ والد کوئی برے آدمی تھے، نہ آپ کی والدہ کا کردار برا تھا، یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ تو فاشارت الیہ، تو انہوں نے کیا کیا، جیسا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس موقع پر، جیسے ہوتا ہے نا انسان کے اوپر ایک دم سے آپ امپلسو ہو جاتے ہیں، کوئی آپ کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے، آپ کو کچھ کہنا شروع کر دیتا ہے، مگر جو الرحمن کے نام پر روزہ رکھ کے بیٹھی تھیں، جو الرحمن کے نام پر جو ہے اپنی زندگی جنہوں نے وقف کر دی تھی، وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر ہر چیز چھوڑ دی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور اپنی زبان تک نہیں کھولی، یعنی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی زبان تک نہیں کھولی، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا میں نے اپنا معاملہ، اور اللہ تعالیٰ کو جو وکیل بنائے۔ تو پھر اس کا معجزہ یہ دیکھیے کہ جب بچے کی طرف اشارہ کیا اور لوگوں نے کہا ہم اس بچے سے بات کریں گے کہ جو گود میں چھوٹا بچہ ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ بول پڑے، اور اس نومولود بچے نے گود میں اپنی ماں کے کہا کہ میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے کتاب دی ہے، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں پر بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں۔ یعنی الرحمن پر توکل کرنے کا نتیجہ دیکھیے کہ جو بول سکتے تھے وہ خاموش رہے، اور جو ایک نومولود بچہ تھا جس میں بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کی زبان کھول دی، اور انہوں نے اپنی پوری ماں کا جو کیس تھا وہ بیان کر دیا کہ میری ماں کون ہے اور میں کون ہوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معجزات ہیں، اور یہ جتنا بڑا اللہ تعالیٰ پہ توکل ہوگا اتنا ہی بڑا معجزہ ہوگا۔ جیسے حاجر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اور ان کی جو سعی تھی اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام جو ایک چھوٹے نومولود بچے تھے، ان کے لیے کتنا پانی چاہیے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا فیض دیکھیے کہ وہ کنواں برآمد ہوا کہ جس سے آج تک لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں۔ پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں جو انتہائی کسمہ پرسی کے عالم میں اپنے وطن سے دور، اپنے لوگوں سے دور، ان کے پاس نہ کوئی اسباب ہے، نہ کوئی معاش ہے، اس حال میں وہ جا کر جب بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا رب میں جو بھی آپ میری طرف خیر سے بھیجیں گے اپنے پاس سے، میں اس کا فقیر ہوں۔ یعنی مکمل توکل کی دعا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جو کچھ بھیجیں گے اس میں خیر ہی ہوگی، اور جو کچھ بھی آپ مجھے عطا کریں گے میں اس کا فقیر ہوں۔ یعنی ایک طرح تو کچھ مانگا بھی نہیں، اور دوسری طرف دیکھیے کہ سب کچھ مانگ لیا، کیونکہ یہ توکل کا کرشمہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے کو آئے تو کوئی اللہ تعالیٰ بے حساب دینے والا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے معاش کے انتظامات بھی کر دیتے ہیں، ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے، ان کو گھر بھی مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے بھی سرفراز کرتے ہیں۔ تو توکل کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ انسان کو اس پر زیادہ بھروسہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بنسبت اس کے کہ جو اپنے ہاتھ میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل اس طرح سے بھروسہ ہو کہ انسان ایفرٹ کرے، جسے کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو تو ان پرندوں کی طرح گھر لوٹو کہ جو صبح میں بھوکے پیاسے جو ہیں نکلتے ہیں، لیکن جب شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں بات جو غور طلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے، وہ محنت کرتے ہیں، اور محنت کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔
تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا ایک آسرا ہے۔ یہ توکل جو ہے یہ دل کی عبادت ہے، یہ ایمان کی عملی صورت ہے۔ جس طرح سے ہماری جسمانی عبادتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے یہ ایمان کی عملی صورت ہے، یہ ایک دل کی عبادت ہے کہ انسان کا جو ہے مکمل اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ ہے کہ میرا رب جو ہے وہ یقیناً میں اسی کو اپنا کارساز مانتی ہوں، اور وہ یقیناً میرے معاملے کو جو ہے حل کرے گا، وہ مجھے کبھی اکیلا جو ہے نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ میرے رب نے میری مدد کی ہے، ہمیشہ میرے ہر معاملے کو سنبھالا ہے، تو وہ میرے ہر معاملے کو وہ سنبھالے گا۔ اس ضمن میں آپ دیکھیے کہ استخارہ کی جو دعا ہے وہ بھی سکھائی گئی، یعنی استخارہ کی دعا وہ دعا ہے کہ جب ہمیں کسی بھی معاملے میں کوئی فیصلہ کرنا ہو اور ہم تذبذب کا شکار ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کی دعا سکھائی۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اور اس دعا میں خاص طور پہ جو واسطہ دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کا دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کسی کے پاس ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کا علم ہو لیکن اس کے پاس قدرت نہ ہو کہ وہ آپ کے زندگی میں آپ کے کام آ سکے، یا ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس بہت طاقت ہے، قدرت ہے، لیکن اس کے پاس علم فہم ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر سکے۔ ایک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کے پاس کامل علم ہے اور جس کی قدرت بھی ہر چیز پر ہے۔ اس لیے امام غزالی کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں کوئی الوکیل ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو استخارہ کی جو دعا ہے وہ ایسی دعا ہے کہ جس میں ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میں سوال کرتی ہوں آپ کی قدرت کا واسطہ دیکھ کر اور آپ کے کامل علم کا واسطہ دیکھ کر، کیونکہ آپ کی علم میں ہر چیز موجود ہے اور میں لا علم ہوں۔ تو اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے لیے خیر ہے تو اس کو میرے لیے آپ اپنی قدرت سے آپ اس کا حکم دے دیجئے اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے، اور نہ صرف اس دنیا کے لیے وہ میرے لیے سود مند ہو بلکہ آخرت میں بھی میرے لیے وہ اس میں خیر ہو۔ اور بڑی دور اندیش دعا ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کا حوالہ دیا گیا، اور اسی طرح سے اگر اس معاملے میں میرے لیے شر ہے جو کہ اس دنیا سے بھی تعلق ہو یا اگلی زندگی میں بھی اس میں میرے لیے شر ہے تو اس چیز کو پھر مجھ سے دور کر دیجئے اور اس کی جگہ پر میرا معاملہ اس طرح سے کر دیجئے کہ جو میرے لیے بہتر ہو، اور پھر میرا دل اس پر جو ہے مکمل طور پہ مجھے سکون عطا کر دیجئے، دل میرا راضی کر دیجئے۔ یہ ایک بہترین کامل دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی، اور اس طرح کی ہمیں کئی دعائیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرہ میں ملیں گی۔ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ جڑیں اور اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا حامی اور ناصر بنائیں اور وہی ہمارا کارساز ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔